الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی کا پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ، اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کل سے پڑھی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، اور اپنے صحابہ کو متوجہ فرمایا ہے کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے، یہ بڑی لطف و عنایات لے کر آ رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین بہانے بہانے سے عطا فرماتے ہیں، اور معمولی معمولی بات پر بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ غفلت میں گزر جائے۔ جیسے اس مہینے کے آغاز میں تم آئے تھے، اس مہینے کے اختتام میں ویسے ہی رہو تو بڑی بدقسمتی اور محرومی کی بات ہوگی۔ اس مہینے کی قدر کرنا ہے، اس مہینے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس مہینے کی قدر یہ ہے کہ رمضان مبارک کے روزے رکھے جائیں، اس کی قدر یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، اس کی قدر یہ ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا جائے، اس کی قدر یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اس کی قدر یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہائے جائیں، اس کی قدر یہ ہے کہ آپس میں رشتے ناتوں کو جوڑا جائے، اس کی قدر یہ ہے کہ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے، اس کی قدر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے اور منانے کی کوشش کی جائے، اس کی قدر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قدم قدم پر دعا کو قبول کرتے ہیں، تو اللہ سے خوب مانگا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم أنت الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلنا من عتقاء شهر رمضان واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يذكرونك ذكرا كثيرا ويسبحونك بكرة وأصيلا واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، آپ کا کروڑ بار شکر احسان ہے اے اللہ کہ آپ نے یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ عطا کر دیا، اور اے اللہ آپ نے مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرما دی. اے اللہ یہ آپ کا دربار ہے، اس دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے. اے اللہ ہم نے گناہ کر کر کے زمین کو پاٹ ڈالا ہے. اے اللہ ہم نے گناہ کر کر کے زمین کو پاٹ ڈالا ہے. اے اللہ فضاؤں میں گناہ کیے، اے اللہ دریاؤں میں گناہ کیے. اے اللہ اے کریم آقا کون سا علاقہ کون سی جگہ ہے جس میں گناہ ہم نے نہ کیے ہوں. اے اللہ لیکن تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے. اے اللہ تو نے جس طرح ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے، اے اللہ آج ہم سب کو معاف کر دے. اے اللہ آج ہم سب کو معاف کر دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم کو راضی کر دے. اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے. اے اللہ ہماری بے شمار ضرورتیں ہیں. اے اللہ ہم سب مل کر اپنی ضرورتیں تجھ سے مانگیں تو تیرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی ایک چڑیا دریا کے اندر چونچ سے پانی بھرتی ہے. اے اللہ ہم جھولی پھیلا کر تجھ سے اپنی تمام ضرورتوں کے پورا کرنے کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہم کو بھیک عطا کر دے. اے اللہ کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں میں فاقہ ہے. اے اللہ کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں میں آفتیں ہیں. اے اللہ کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں میں مصیبتیں ہیں. اے اللہ فلسطین کے مسلمان بے گھر بے یار و مددگار ہیں. اے اللہ روزہ افطار روڈوں پہ کر رہے ہیں، کھنڈرات میں کر رہے ہیں. اے اللہ ہم کو اپنی حاصل کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے. اے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دیجئے. اے اللہ آپ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں. اے اللہ آپ سپر پاور ہیں. اے اللہ آپ سپریم پاور ہیں. اے اللہ رمضان مبارک کی ان مبارک ساعتوں میں آپ سے ہم بھیک مانگتے ہیں فلسطین کی آزادی کی، اسرائیل کی تباہ بربادی کی. اے اللہ اے اکرم الاکرمین بہت سارے گھر ہیں جن گھروں میں نوجوان بچے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اے اللہ ان کو ان کی برابری کا بر نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ان کو ان کی برابری کا بر نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ان کو ان کی برابری کا بر نصیب فرما دیجئے. اے پیارے اللہ میاں پاکستان کی حفاظت فرما لیجئے. پاکستان کو استحکام و بقائے دوام نصیب فرما دیجئے. اے اللہ پاکستان کی معیشت کو بھی بہتر کر دیجئے، پاکستان کی معاشرت کو بھی بہتر کر دیجئے. یا اللہ برکتیں نازل فرما دیجئے. اے اللہ رحمتیں نازل فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.